السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحمد الله تعالى على سابق نعمائه وتبادي آلائه ونستزيده سبحانه وتعالى من فضله ونسأله العون والسداد ونصلي على صفوة أنبيائه وخاتم رسله وأصفيائه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هديه إلى يوم الدين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکست آرا تو پشتی بحق خواجہ عثمان حاتمی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. حصول برکت کی خاطر درود پاک کا ہدیہ پیش کرے اور پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خطبہ مسنونہ کے بعد آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. یہ کلام مجید کی بڑی مشہور و معروف آیت شریفہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. ڈرو کس طرح ڈرنا ہے؟ ڈر کا مظاہرہ، ڈر کا ثبوت آپ نے فقط ہفتے میں ایک دن جمعہ میں آ کر حاضری دے کر ثبوت پیش کر دیا. کیا یہی ڈر ہے؟ اللہ کو یہی خوف مطلوب ہے؟ اللہ فرما رہا ہے حق تقاتہ، ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے. اللہ سے جیسا ڈرنے کا حق ہے ویسا ڈرو. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور موت تمہیں نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی حالت اسلام ہی پر تمہاری موت ہو، بحالت ایمان ہی تم دنیا سے جانا، کیونکہ یہی سب سے اصل ہے. بحالت ایمان دنیا سے جانا یہی سب سے اصل ہے. اس نے دعائیں کرتی رہنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ایمان پر خاتمہ فرمائے، ایمان پر خاتمہ فرمائے. زندگی اللہ کی عبادتوں میں گزری ہے، اللہ کی فرما برداریوں میں گزری ہے، لیکن وقت موت اگر ایمان سلامت نہ رہے، وقت موت اگر ایمان سلامت نہ رہے تو پھر سارا معاملہ بگڑ گیا، سارا معاملہ پھر بگڑ گیا. ہاں زندگی نیک اعمال پہ آپ نے گزارا، حالت ایمان میں اللہ نے ہمیں دنیا سے اٹھایا، تو پھر ہمیشہ کے لیے جنت ہمارا اور آپ کا انتظار ہے. اور ایک ایسا بندہ ہے نافرمانیوں میں اس کی زندگی گزری ہے، اللہ کی عبادت کی توفیق نہیں، لیکن نہ جانے اس کے کس عمل سے رب راضی ہو گیا، خوش ہو گیا، بحالت ایمان وہ دنیا سے گیا، تو اس کی نجات اور بخشش کے لیے یہ کافی ہے. ہاں جو بدعمالیاں اس نے کی ہیں، جو بدعمالیاں اس نے کی ہیں، اللہ کے احکامات کی نافرمانیاں اس نے کی ہیں، اس کی سزائیں اسے ملے، لیکن بہرحال آخری نتیجہ اسے یہ حاصل ہوگا کہ اللہ رب العزت اسے اپنی جنت میں داخل فرمائے گا. تو اصل کیا ہے؟ ایمان پر خاتمہ. وہی اللہ نے فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ، تاکید کے ساتھ رب نے فرمایا ہے، تاکید کے ساتھ. نون جو آخری میں آیا ہے وہ تاکید کا ہے. ہرگز ہرگز تمہیں موت نہ آئے وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مگر یہ کہ بحالت ایمان، یعنی دنیا سے جاؤ تو ایمان کی حالت میں جاؤ.
اللہ رب العزت ہم سبوں کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ تو اس آیت مبارکہ کا جو دوسرا حصہ تھا اس کے تعلق سے کچھ باتیں ہوئی۔ پہلا حصہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، ڈرو جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ یہ خوف خدا جو ہے نا، یہ بڑا مقبول عمل ہے۔ اللہ کا خوف یہ بڑا مقبول عمل ہے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ جس دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو وہ دل نیکیوں اور تقوی کا مرکز بن جاتا ہے۔ اگر اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جائے تو دل پھر نیکیوں اور اعمال صالحہ اور تقوی و طہارت کا مرکز بن جاتا ہے۔ اور یہ دل ہی تو رئیس الاعضاء ہے نا، یہ دل ہی رئیس الاعضاء ہے، تمام اعضاء پر اس کی حکومت چلتی ہے، اس کی حکومت چلتی ہے۔ تو جب یہی تقوی کا مرکز بن جائے گا تو جسم کے جتنے دیگر اعضاء ہیں وہ سب کے سب اس کے ماتحت ہیں، وہ سب کے سب تقوی کا مرکز بن جائے گا، تقوی کا مظہر بن جائے گا وہ سب کے سب۔ تو جب دل تقوی کا مرکز بن جائے، دل میں خوف خدا پیدا ہو جائے تو پھر یہ نگاہیں غلط نہیں دیکھے، نگاہیں اچھی چیزوں کو تلاش کرے۔ اس کے بعد پھر یہ جو ہمارے ہاتھ اور یہ ہمارے پیر ہے نا، یہ گناہوں کی طرف نہیں بڑھیں گے بلکہ اس کے بعد یہ اچھائیوں کی طرف اٹھنا شروع کر دیں گے۔ اور پھر یہ دل و دماغ خرافات سے پاک ہو کر بالکل دل و دماغ کے اندر اچھے اچھے خیالات آئیں گے، لوگوں کے لیے بدگمانیاں نہیں ہوگی بلکہ ہم اپنے مومن بھائیوں کے حق میں حسن ظن رکھنا شروع کر دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ دل میں خوف خدا پیدا ہوا، دل میں خوف خدا پیدا ہوا، دل تقوی و طہارت کا مرکز بنا تو دل نے اپنی حکمرانی کی دوسرے اعضاء پر، تو دوسرے تمام اعضاء بھی نیکیوں کا مرکز بن گئے۔ تو یہ خوف خدا وہ مقبول اور محبوب ترین عمل ہے کہ جس دل میں حاصل ہو جائے تو وہ انسان پھر اس سے نیکیوں کا صدور ہوتا ہے۔ اور دوسری بات، اعمال صالحہ ہو تو اللہ رب العزت دنیا کے اندر خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ بندہ اگر نیک عمل کرے اللہ اس کا اجر عطا فرماتا ہے، بہترین اجر عطا فرماتا ہے۔ کیا کہ دنیا کے اندر خیر و برکت اسے ملتی ہے اور آخرت میں عزت ملے گی، عظمت ملے گی، نجات ملے گی، جنت ملے گی۔ اگر بندہ نیک عمل کرے تو اسے اجر ملتا ہے، دنیا میں خیر و برکت، آخرت میں شفاعت اور جنت کی نعمت۔ لیکن یہ خوف خدا وہ نیکی ہے، وہ عمل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ عام نیکی آپ کر رہے ہیں تو اس کے مقابلے میں، عام اگر بھلائی کر رہے تو اس کے مقابلے میں ایک نیکی ملے، لیکن خوف خدا وہ مقبول ترین عمل ہے جس کے متعلق قرآن میں رب نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا، کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا کہ مجھے رب کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا ہے، اور اس خوف کا یہ نتیجہ دنیا میں ظاہر ہوا کہ گناہوں کو اس نے ترک کر دیا، برائیوں کا دامن چھوڑ دیا، شراب پی رہا تھا شراب پینا چھوڑ دیا، زنا کا عادی تھا خوف خدا سے وہ بھی چھوڑ دیا، ہر طرح کے منہیات شرعیہ سے خود کو محفوظ کر لیا۔ رب فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا، جنتان، اس کے لیے ایک نہیں بلکہ دو جنتیں ہیں۔ سبحان اللہ، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر جائے اس کے لیے دو جنتیں۔ تلاش کر لیں، آپ تلاش کریں کہ تمام کتب شرعیہ کو چھان ڈالیں، کہیں بھی بتائے کسی نیکی پر دو جنت کے بارے میں ہے؟ قرآن میں ہے، اللہ فرما رہا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر جائے اس کے لیے دو جنتیں۔ تو یہ خوف خدا یہ بڑا مقبول ترین محبوب ترین عمل ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو اپنے خوف کا مرکز بنائے،
اللہ رب العزت اپنے ڈر سے رونے والی آنکھیں ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کی شقاوت اور ہمارے دلوں کی صلابت، دلوں کی سختی اور سیاہی کو مولا دور فرمائے، ہمارے دلوں میں رقت پیدا فرمائے، تاکہ خوف خدا سے ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے۔ بے شمار احادیث مبارکہ، بے شمار احادیث مبارکہ ہے۔ خوف خدا، جس بندے کے اندر خوف خدا داخل ہو جائے، اللہ رب العزت اسے کیسے کیسے اجر عطا فرماتا ہے۔ اس پر مشتمل، اس کے فضائل پر مشتمل ایک دو نہیں کئی ایک احادیث مبارکہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، خوف خدا کی فضیلت، اس کی برکت آپ دیکھیں کہ بندہ کے دل میں جب اللہ کا خوف پیدا ہو اور بندے کا بدن جب اللہ کے خوف سے کانپنے لگتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ کیسے جھڑتے؟ حدیث پاک میں اس کی ایک مثال دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں، کما یتحانت من الشجرۃ برقها، کہ بندہ جب خوف خدا میں روتا ہے، اس کا بدن کانپتا ہے، تو اس کے بدن سے گناہ ایسے جھڑتے ہیں، یتحانت من الشجرۃ برقها، جیسے درخت کو ہلانے سے پتے جھڑنے لگتے۔ سبحان اللہ۔ کہ بندہ اگر اللہ کا خوف دل میں پیدا کر لے، صرف خوف خدا ہی دل میں پیدا کر لے، باقی ابھی نیک عمل نہیں کیا ہے، اعمال صالحہ ابھی نہیں کیے، دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، رب کے ڈر سے ہم نے گناہ کو ترک کر دیا، رب کے ڈر سے، رب کے خوف سے جو ہم تاریک صلاۃ تھے، اب تک نمازوں کو چھوڑ رہے تھے، دل میں اللہ کا خوف پیدا ہوا، ہم نے وعدہ کر لیا، تہیہ کر لیا، توبہ کر لیا کہ اب سے زندگی کی کوئی بھی نماز قضا نہیں ہوگی۔ دل میں اللہ کا یہ خوف جیسے ہی پیدا ہوا، اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اخرجو من النار، یہ حدیث قدسی ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ اللہ فرما رہا ہے، اخرجو من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام، کہ اللہ رب العزت حکم عطا فرمائے گا، فرشتوں سے حکم عطا فرمائے گا کہ جہنم سے نکال لو اسے، اخرجو من النار من ذکرنی یوما، جس نے کسی دن بھی مجھے یاد کیا ہو، جس نے، دیکھو رب کتنا مہربان ہے اپنے بندوں پر، کتنا مہربان ہے۔ رب فرما رہا ہے من ذکرنی یوما، اسے جہنم سے آزاد کر دو، جہنم کے عذاب سے اسے چھٹکارا دے دو، جہنم سے اسے باہر نکالو، جس نے کسی دن بھی مجھے یاد کیا، او خافنی فی مقام، یا کسی جگہ بھی اس نے میرے خوف کا اظہار کیا ہو، یعنی کسی بھی مقام پر یہ مجھ سے ڈرا ہے، اس کے دل میں میرا خوف پیدا ہو گیا ہے، اگر یہ میرا ایسا بندہ ہے تو اسے جہنم سے آزاد کر دو۔ اور اللہ ہمیں اپنے خوف سے رونے کی توفیق دے، رونے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کے ڈر سے جس آنکھ سے آنسو جاری ہو نا، وہ آنکھ بھی بڑی خوش قسمت ہے۔ سبحان اللہ، ہاں وہ آنکھ بھی بڑی خوش قسمت ہے، وہ عام آنکھ نہیں ہے۔ اس آنکھ کے بارے میں حدیث پاک میں ہے، عینان لا تمسہما النار، دو آنکھیں ایسی ہے جسے جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، جہنم کی آگ میں جلانا تو دور کی بات، لا تمس، مسو کا مطلب ہوتا ہے ٹچ کرنا، مسو کا مطلب ٹچ کرنا، احرقہ یوریقو کا مطلب ہوتا ہے جلانا، اور دوسرے لوگ آتے مسا یا مسو یعنی ٹچ کرنا، حدیث پاک میں آیا عینان لا تمسہما النار، کہ دو آنکھیں ایسی ہے لا تمسہما النار کہ جسے جہنم ٹچ بھی نہیں کر سکتی، جسے دوزخ کی آگ چھو بھی نہیں سکتی ہے۔ وہ کون کون خوش نصیبات کے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عین بکت من خشیت اللہ وعین باتت تحرس فی سبیل اللہ، وہ خوش نصیب آنکھ ایک تو وہ ہے جو اللہ کے خوف سے کبھی روئی ہو، عین بکت من خشیت اللہ، ایک آنکھ وہ ہے جو اللہ کی خشیت اور اللہ کے خوف سے روئی ہو، اور ایک آنکھ وہ ہے جو اللہ کی راہ میں پہرے داری کرتے ہوئے رات گزاری ہو۔
تو جو یہ دو صفت جس آنکھ کے اندر ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے عینان لا تمسہم النار، یہ دو وہ خوش نصیب آنکھیں ہیں جہنم کی آگ جلائے یہ بہت دور کی بات ہے، جہنم کی آگ اسے ٹچ بھی نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسی آنکھیں عطا فرمائے، ہمیں بھی ایسی آنکھیں عطا فرمائے کہ ہم بھی خوف خدا سے روئے اور اللہ کے مقبول بندے بن جائیں۔ اللہ اپنے نیک اور صالحین بندوں کے صفوں میں ہمیں داخل فرما دے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ارے ڈر نہیں ہے مجھے، بخشش ہے میری فکس ہے، میری نجات تو فکس ہے، آخرت کے لیے میں بالکل بے خوف ہوں۔ اچھا ایسا لگتا ہے کوئی مستند بات اس کے حق میں مل گئی ہو، ایسا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کوئی مستند روایت اسے مل گئی ہو کہ تجھے کوئی خوف نہیں ہے، اور اس کا عالم کیا رہتا ہے؟ اس کا عالم نہ نماز پڑھتا ہے نہ روزہ رکھتا ہے، باقی حالات ایسے ہیں، خوب شراب نوشی کرتا ہے، خوب چرس پیتا ہے، ایک نمبر کا بھنگی ہے۔ ایسے ہی لوگ اس طرح کے جملے بہت استعمال کرتے ہیں، آخرت کے متعلق بالکل بے خوفی کا اظہار کرتے ہیں، ارے آخرت کے بارے میں مجھے کوئی ڈر نہیں ہے، آخرت کے متعلق کوئی خوف نہیں ہے، میں تو بالکل معمور و محفوظ ہوں۔ اور حالات کیسے ہیں؟ حالات ایسے ہے کہ قدم قدم پہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، ہر لحظہ رب کی نافرمانی ہو رہی ہے، ہر گھڑی ہر ساعت اللہ رب العزت کی نافرمانیوں میں اس کی گزر رہی ہے، اور پھر وہ اتنی بڑی دعویداری کرتا ہے، یعنی دنیا میں بھی بے خوف اور آخرت میں بھی بے خوف، دنیا میں بھی بے خوف اور آخرت میں بھی بے خوف۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں بھی اللہ کا خوف نہ ہو اور آخرت میں بھی رب کا خوف نہ ہو، یہ دونوں خوف جمع نہیں ہو سکتے۔ آخرت میں اللہ کے خوف سے معمور ہونا چاہتے ہو، مطمئن ہونا چاہتے ہو، تو دنیا میں تو تمہیں اللہ کا خوف اپنانا ہی پڑے گا، دنیا میں تو اللہ سے ڈرنا ہی پڑے گا۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، یہ بھی حدیث قدسی ہے، اللہ کا فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، سبحان اللہ۔ حدیث قدسی یعنی اللہ کا فرمان، اور کس کی زبان سے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہو، اسی کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے، مجھے اپنی عزت کی قسم، میں اپنے بندوں کے اندر دو خوف اور دو امن کو جمع نہیں ہونے دوں گا، دو خوف اور دو امن کو جمع نہیں ہونے دوں گا، یعنی بندہ دنیا کے اندر بھی بے خوف رہے، یعنی بندہ دنیا میں بھی اللہ سے ڈرے اور آخرت میں بھی اللہ کا ڈر ہو، ایسا نہیں ہو سکتا، اور بندہ دنیا میں بھی اللہ سے بے فکر رہے اور آخرت میں بھی اللہ سے بے فکر رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اذا خافنی فی الدنیا، اللہ کا فرمان ہے کہ جب میرا بندہ دنیا میں مجھ سے ڈرتا ہے، امنتہ یوم القیامہ، تو یوم قیامت میں اسے اپنے ڈر سے آزاد کر دیتا ہوں۔ دنیا میں اگر ڈر رہا ہے تو بروز قیامت میرے ڈر سے وہ آزاد ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں بھی ڈرے اور آخرت میں بھی ڈر، اس میں آخرت میں کوئی ڈر نہیں، جو دنیا میں ڈر گیا آخرت میں اس کے لیے کوئی ڈر نہیں، کیونکہ یہ دو خوف جمع نہیں ہو سکتے۔ اذا خافنی فی الدنیا، کہ بندہ جب دنیا میں مجھ سے ڈرے، میرا خوف اختیار کرے، میرے خوف کو اپنائے، امنتہ یوم القیامہ، تو بروز قیامت اپنے ڈر سے میں اسے آزاد کر دوں گا۔ اور آگے رب فرماتا ہے وَإِذَا أَمِنَنِي فِي الدُّنْيَا، اور دنیا میں مجھ سے بے فکر رہا، دنیا میں مجھ سے نہیں ڈرا، أَخَفْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تو قیامت کے دن میں اسے اپنے خوف میں مبتلا کر دوں گا۔ لہذا ہمیں چاہیے اگر آخرت کی امان چاہتے ہیں، رب کے خوف سے معمور ہونا چاہتے ہیں، اللہ کی نعمتوں سے بہرہ ور ہونا چاہتے ہیں، جنتی نعمتوں کی لذت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو دنیا کے اندر خوف خدا کو اختیار کرے کہ دنیا کے اندر بھی بے فکر رہے اور آخرت میں بھی بے فکر۔ ایسا نہیں ہو سکتا، اور دنیا کے اندر بھی خوف کھائے اللہ کا اور آخرت میں بھی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں اگر ہم نے اللہ کے خوف کو اختیار کیا، اللہ رب العزت اپنے فضل سے آخرت کے ڈر سے ہمیں محفوظ فرما دے گا۔ تو اپنے اسلاف کی زندگی کو دیکھیں، بھائی ہماری کیا فضیلت ہے،
ہم کوئی صاحب فضیلت ہے؟ نہیں. کیا فضیلت ہے ہماری؟ کوئی فضیلت نہیں. کیا مقام و مرتبہ ہے؟ کوئی مقام و مرتبہ نہیں. کیسے کچھ سرٹیفکیٹ مل گیا ہمیں؟ کوئی سند مل گئی ہے کہ بخشے بخشائے ہو؟ سند مل گئی ہے؟ نہیں. کوئی فضیلت نہیں. جو صاحبان فضیلت تھے، جو صاحبان فضیلت تھے دنیا میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں جنتی ہونے کی بشارت عطا فرما دی تھی. اے فلاں تم جنتی، اے فلاں تم جنتی، اے فلاں تم جنتی. آئیے ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، ان کی زندگی کا مشاہدہ کریں، ان کے شب و روز کو دیکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ تم جنتی ہو، لیکن اس کے باوجود خوف خدا کا کیا عالم ہے، خوف خدا کا کیا عالم ہے. آپ دیکھیں مراد مصطفیٰ امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ خوف خدا میں اس قدر مصروف رہا کرتے تھے، ایسا خوف خدا آپ کے دل کے اندر تھا کہ آپ کبھی کبھی ایک تنکا کو اٹھا لیتے اور آپ فرماتے کاش کہ میں ایک تنکا ہوتا. یہ کتنا بڑا جملہ ہے، کاش کہ میں یہ تنکا ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اس تنکا سے تو کوئی سوال نہیں کیا جائے گا نا، اس تنکا سے تو کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. راتیں کیسی گزاری، دن تم نے کیسے گزارے، زندگی کے ایام تم نے کیسے گزارے، کیا کھایا کیا پیا، حلال حرام، کیا کھایا کیا پیا، کوئی سوال نہیں ہونے والا ہے اس سے. کس کے ساتھ تم نے دوستی کی اور تمہارے زندگی کے تمام شب و روز کیسے گزرے، اس تنکا سے کوئی سوال نہیں ہوگا، کچھ نہیں پوچھا جائے گا. وہی فرما رہے خوف خدا سے لبریز ہو کر فرما رہے کاش کہ میں ایک دن کا ہوتا. اور فرماتے ہیں کاش کہ میری ماں نے مجھے جنا ہی نہیں ہوتا کہ نہ میں دنیا میں آتا، نہ دنیا کی مصروفیات ہوتی، دنیا کے معمولات میں نہ الجھتا، اور نہ کل رب کی بارگاہ میں سوال کا جواب دینا پڑتا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو صاحبان فضیلت میں سے آتے ہیں، جن کی بڑی فضیلتیں ہیں اللہ کی بارگاہ میں، جو مقبول ہے. کتنے مقبول ہیں یہ جن کا جملہ ہے، یہ جن کی بات ہے، وہ رب کی بارگاہ میں کتنے مقبول ہے. اتنے مقبول کہ جو یہ کہہ دیتے اللہ قرآن میں وہی نازل فرما دیتا تھا. سبحان اللہ. ایسے مقبول اشخاص، ایسی مقبول شخصیات، خوف خدا کا یہ عالم کیوں فرما رہے کاش کہ میں ایک دن کا ہوں. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ہم اپنی زندگی کے اندر کتنے بے لگام ہیں، کتنے بے لگام ہیں. ہم یہ سوچتے ہیں ہماری زندگی کے ہم مالک ہیں، ہم سے کوئی سوال نہیں ہونا ہے، ہمیں کوئی جواب نہیں دینا ہے، کوئی باس پرس نہیں ہونی ہے. ہم بالکل آزاد ہیں، بالکل نڈر اور بے خوف ہے. جو چاہتے ہیں بولتے ہیں، جس کے بارے میں جب چاہتے ہیں عیب جوئی کرتے ہیں، جب چاہتے ہیں جس کے بارے میں برائی بیان کرتے ہیں، بولتے ہیں اور بولنے کو ہم اپنی قابلیت سمجھتے ہیں. جو زیادہ بولا وہ اتنا بڑا قابل، چاہے زبان سے کچھ بھی نکلے، کسی کی غیبت نکل جائے، کسی کے متعلق بہتان نکل جائے، ہم جھوٹ بات بول دیں، جو چاہے بولتے، یہ ہمارا حال ہے. یعنی ہم اتنے بے لگام ہیں اپنی زندگی کے اندر. آئیے اپنے اسلاف کو دیکھیں. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی، آپ کم بولتے تھے، آپ کم بولتے، مختصر بولنا آپ نے اپنی عادت کریمہ بنا دی تھی. بسا اوقات ایسا ہوتا کہ آپ اپنے منہ کے اندر پتھر ڈال دیا کرتے، اپنے منہ میں آپ پتھر ڈال لیتے تاکہ منہ میں پتھر رہے تو کم بولوں گا. اور فرماتے کم بولنے میں عافیت ہے، کم بولنے میں عافیت ہے. زیادہ بولیں گے ہو سکتا ہے غلط کلمات زبان سے نکل جائے اور رب کی بارگاہ میں اس کا حساب و کتاب ہو، پھر حساب و کتاب بہت مشکل ہو. تو یہ خوف خدا ہے. تو اگر دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے تو دل نیکیوں کا مرکز بن جاتا ہے، دل تقوی و طہارت کا مرکز بن جاتا ہے. اللہ ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرمائے، خود سے ڈرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، تاکہ ہماری زندگی بھی شریعت کے مطابق ہو جائے. ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، دل میں خوف خدا پیدا نہیں ہوتا، دل میں خوف خدا پیدا ہی نہیں ہوتا. کبھی رونے کا من ہی نہیں کرتا، مسجد میں آنے کا دل ہی نہیں کرتا، کیسے خوف خدا پیدا ہوگا؟ مسجد میں آنے کا کیسے دل کرے گا؟ نماز میں دل کیسے لگے گا؟ یہ بہت بڑا المیہ ہے.
اس حقیقت کو آپ ہضم کریں. ہماری آبادی کی اکثریت ایسی ہے جو رزق کے معاملے میں کوتاہ ہے. رزق کے معاملے میں جس نے شریعت کا دامن چھوڑ دیا ہے، حلال اور حرام میں امتیاز بالکل ختم کر دیا ہے. اور جو منہیات شرعیہ ہے جن میں سے خاص کر سود، مشاہدہ کریں اپنی اپنی ذات کا کہ ہم سودی لین دین میں کتنے ملوث ہیں. 80% ہماری آبادی ایسی ہے، مسلمانوں کی آبادی، جو سودی لین دین میں ملوث ہے. سودی کاروبار کر رہے ہیں دھڑلے کے ساتھ. اور یہ کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا جو سودی معاملہ کرتا ہے، رب فرما رہا ہے فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ جو سودی لین دین کر رہے ہیں، جو سود کا کاروبار کر رہے ہیں، سودی معاملہ کر رہے ہیں، بلا ضرورت، رہنے کو گھر ہے پھر بھی رخصت کا فائدہ اٹھاتے ہیں. ارے شریعت نے کہاں رخصت دیا ہے؟ وہ تمہیں کیا معلوم؟ گھر ہے رہنے کو، لیکن بلڈنگ میں رہنے کا شوق ہے، لون پہ پیسہ اٹھا کے. یہاں کوئی ضرورت تھی؟ نہیں ضرورت تھی. آپ کے پاس چلنے کے لیے ایکٹیوا ہے، لیکن ہمیں پلسر پر بیٹھنا ہے، 1.5 لاکھ کی گاڑی پر بیٹھنا ہے. کیا کیے؟ لون پر لے لیے. کوئی ضرورت تھی؟ یہ کیا ہے؟ یہ جائز ہے؟ بالکل جائز نہیں ہے. سمجھ رہے؟ ضرورت کے استعمال کے مطابق موبائل ہے، لیکن میں 1 لاکھ 1,20,000 1.5 لاکھ کا موبائل لے لیے. کیسے لے لیے؟ لون پہ لے لیے. اب وہ جو لون کا جو معاملہ ہو رہا ہے، کیا ہے؟ وہ سودی معاملہ ہے. بلا ضرورت وہ معاملہ ہو رہا ہے. یہ ہمارے معاملات ہے. جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں بھی ہم بلا ضرورت یہ لین دین کر رہے ہیں. ہمارا کھانا پینا، ضرورت کے اشیاء، تمام کاروباری لین دین، یہ سب تو سود کی سب کے اندر سود کی نحوست شامل ہے. تو دل میں خوف خدا کیسے پیدا ہوگا؟ نماز پڑھنے کی توفیق کیسے ہوگی؟ دل کو نیکی کرنے کی توفیق کیسے حاصل ہوگی؟ لہذا باز آ جاؤ. وہ کہتے ہیں اب کیا بولوں، تقریر بھی کیا کریں. مسجدوں کے اندر تک آپ کے دلوں پر جو لوگ سودی لین دین میں مبتلا ہے، ایسے لوگ لاکھ تقریریں کر لیں ان کے سامنے، دل پر اثر ہی نہیں کرے. لیکن کیا ہے، روایت ہے، کرنی پڑتی ہے. جو ہے اللہ نے جنہیں توفیق دی ہے، جنہیں اثر ہونا ہے، وہ اثر ان کے دل پر اثر ہو جاتا ہے. لیکن آج تو معاملہ ایسا ہوا ہے کہ تقاریر بھی بیکار، یہ تمام خطابات بیکار، جمعہ کی جتنی تقریریں ہیں سب بیکار. کیسے اثر ہوگا؟ کہ وہ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، اور مرد نادا پر کلام نرم و نازک پہ اثر. جب ہمارے حالات ایسے، ہمارے معمولات ایسے ہیں، ہمارے رزق ایسے ہیں، ہمارے کاروبار ایسے ہیں، تو جمعہ میں لاکھ تقریر کرے مولانا صاحب، کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. اپنے روز و شب کے معمولات کو بدلے، شریعت کے مطابق کرے، اپنے رزق کو پاک کرے، حلال روزی کا اہتمام کرے. اس کے بعد آپ دیکھیں زندگی میں کیسے انقلاب آتا ہے. رب کی ذات پر توکل اور اعتماد کرے، اس کے بعد دیکھیں زندگی میں تبدیلیاں کیسے آتی ہیں. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.